لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نعمت اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے ہماری آج کی اس پاکیزہ حسین بزم مرکزی میلاد کمیٹی کی یہ کاوش و کوشش اپنے حضور قبول و منظور فرمائے۔ اس بابرکت و بامقصد بزم کے صدقے اسلام کو غلبہ، مسلمانوں کو عزت و وقار، اہل ایمان کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ مادر وطن پاکستان کو معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام کی برکات اور نظام مصطفیٰ کی مقدس بہار نصیب فرمائے۔ جس نے اپنے عہدہ و منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس مادر وطن کو لوٹا، قوم کا خون پسینہ چوسا، عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا اور حضور کے دشمنوں کو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک سے باہر نکالا، یہودیت کے اشاروں پر قادیانیت کے دسترخوان کی ہڈیاں چوس کر لادینی قوتوں کے اشاروں پر ناموس رسالت و ختم نبوت جیسے حساس مسئلے کو چھیڑنے کی کوشش کی۔ اللہ کریم ہر اس ناپاک غلیظ وجود سے اس پاک سرزمین کو پاک فرمائے۔ خوبصورت فکر انگیز گفتگو، زرعی خیالات، فاضل جلیل، عالم نبیل، استاذ العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابو بکر صاحب اور مجاہد ختم نبوت، محافظ ختم نبوت، مبلغ ختم نبوت محترم عرفان محمود برق صاحب، اللہ کریم ان کے حسین خیالات اور تحقیقات کو مزید برکات عطا فرمائے اور ان کے ملفوظات جو ہم تک پہنچے
ہمیں ان پر صحیح عمل پیرا ہو کے اس شعور کو اور اس نور کو اپنی نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرکزی میلاد کمیٹی ایمن آباد ہمیشہ کی طرح اس بار اس خوبصورت اور حسین اقدام پر مبارکباد کی مستحق ہے۔ ہر اس کا رکن، ہر ممبر، سرپرست، بزرگ، جملہ کہ عصر حاضر کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہوئے جس چیز کی ہمیں اشد ضرورت ہے انہوں نے اس کا اہتمام کیا۔ یقیناً اس کمیٹی میں شامل ہر رکن اور ہر فرد اپنے والدین کی اچھی تربیت اور حلال کمائی کی برکات کے اظہار میں پیش ہے۔ اللہ کرے یہ سلسلہ ایمن آباد سے نکل کر گوجرانوالہ سے پنجاب اور پنجاب سے پاکستان اور پنجاب پاکستان سے بڑھ کر یہ پوری دنیا میں اللہ کرے اس کو فروغ بھی ملے اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے۔ جیسا کہ آپ احباب علماء کرام اور دانشوران ملت کی زبانی سماعت فرما چکے، امت مسلمہ جس دوراہے پر اور چوراہے پر کھڑی ہے، دانشوروں کی تو بہتات ہے، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر تجزیہ کار بھی بہت ہے، ایک سے بڑھ کر ایک شعور رکھنے والا بھی موجود ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم جس پوزیشن میں ہیں ہمیں غور کرنا ہے کہ دیکھتے دیکھتے کمزور کیا ہوا ہے۔ معلومات کی حد تک تو آج کا نوجوان چاند کی باتیں کر رہا ہے، لیکن اس مسلمان میں اور اس انسان میں اور اس نوجوان میں جو چیز سب سے کم ہے وہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے، اللہ کرے غلط ہو، کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے نیکی کمزور ہو چکی ہے اور گناہ طاقتور ہو چکا ہے۔ نیک انسان نیکی کر کے شرمسار ہو رہا ہے اور گناہگار گناہ کر کے فخر کر رہا ہے اور اترا رہا ہے۔ یہ جو سیلاب ہے، یہ جو طوفان ہے، اس کے آگے بند باندھنے کی ضرورت ہے۔ مومن کی ہر لمحے ہر لحظے ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کا فروغ کرے، نیکی کے طاقت اور قوت کا اور نیکی کے تحفظ کا اہتمام کرے۔ گناہ کے آگے وہ پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ ہمارے ہاں عالمی استعماری قوتوں کا آج بالخصوص سوشل میڈیا کا جو طوفان ہے، اس کے ذریعے اب سب سے زیادہ جس کام کو اس وقت پذیرائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اصلاح کی بات کریں، محبت کی بات کریں، قصے کی بات کریں، کوئی سٹوری سنائیں تو اس کو اتنی پذیرائی اور پاپولیرٹی ملتی ہے کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اس کے مد مقابل علمی اور فکری جو کلام گئے، جو گفتگو گئے، جو مسائل ہیں، ان کے حوالے سے ایک پوری کلاس موجود ہے جو اس سسٹم کو سنبھال کے بیٹھی ہو، کہتی ہے اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی تنور سے لے کر بس اسٹینڈ تک، پبلک پلیس سے لے کر ریلوے اسٹیشن تک، ریسٹورنٹ سے لے کر کسی بھی سٹور تک باقاعدہ طور پر یہ سٹیکر اویزہ ملتے ہیں کہ مذہبی گفتگو کرنا منع ہے۔ مطلب کیا کہ عالمی طاقتوں نے اسلام کی اس ڈیبیٹ کو، گفتگو کو، کلام کو لبرل آنٹیوں کے ذریعے، لنڈے کے انگریزوں کے ذریعے اور ناچنے گانے والے ان بے حیا کرداروں کے ذریعے اس تصور کو اتنا کمزور کر دیا کہ وہ کہتے ہیں مذہبی گفتگو نہیں کرنی، مذہبی کارڈ استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا۔
مذہبی بات نہیں ہوگی۔ آپ بتائیے جو قوم اپنے مذہب پر، تہذیب پر، دین پر فخر نہ کر سکے، اس قوم کا دھرتی کے وجود پر اوپر رہنا ضروری ہے؟ اس کو تو مر جانا چاہیے۔ آپ کے مختلف پبلک پلیس پر، ایئرپورٹس پر اور دیگر جگہوں پر سکھ پگڑی نہیں اتارتا، آپ کے مسلمان کی پگڑی اتار دی جاتی ہے۔ آپ کے پڑوسی ملک ہندو اپنے شعور میں رہ کر اپنے مذہبی معاملات کو بڑی شد و مت سے پیش کرتا ہے، اس پر کوئی قدغن نہیں۔ اگر یہودی داڑھی رکھ لے تو وہ اس کا دینی تصور ہے، اور مسلمان کے چہرے پر ہو تو اس کو فنڈامنٹلسٹ قرار دیا جاتا ہے۔ اگر کرسچینٹی اور یہودیزم سے تعلق رکھنے والا، جوش فکر کا حامل اگر وہ پردے کے پیچھے ہو تو وہ خاتون باعزت ہے۔ آخر اس فکر کو کس نے کمزور کیا ہے؟ اقبال فرماتے گئے، دی ہاتھ سے دے کر گر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ موبائل کی ایجاد سے 100 سال پہلے اقبال نے کہا ہے کہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ جس موبائل کمیونیکیشن نے رشتے کمزور کر دیے، تہذیب الٹ دی، غیرت اور حمیت کو ختم کر دیا، اقبال نے 100 سال پہلے اس کی نشاندہی کر کے کہا تھا، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ آج جب کورونا کا وائرس چلا، کس نے قرآن کی بات کی، کس نے دین کی بات کی، کس نے پوچھا اس بیماری کا حل کیا ہے؟ بیماریاں دینے والا بھی اللہ، دور کرنے والا بھی اللہ۔ لیکن یورپ کی مشینوں نے جو تصور پیش کیا اس کو اڈاپٹ کیا گیا، قبول کیا گیا۔ خبردار، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، قریب نہیں جانا، نہلانا نہیں ہے، قبر کا نشان بتا دیا جائے گا۔ پھر سائنس نے تھوڑی نرمی لی تو پھر اس کے چاہنے والوں نے نرمی لی، پھر اس کا قبر بھی بتایا جانے لگا، نشان بھی، اس کی تیمارداری بھی ہونے لگی اور دیگر معاملات بھی۔ یعنی کس قدر ڈر اور خوف کی فضا پیدا کی گئی۔ بڑے بڑے امام، حرم شریف کے امام، مسجد نبوی شریف کے امام ایسے خاموش ہوتے گئے کہ زبانوں کو تالے لگ گئے۔ یہ تو اللہ بھلا کرے آبرو دین ملت۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان کی صورت میں اللہ نے جو اہل سنت کو اس نعمت سے نوازا ہے، وہ تن تنہا ڈٹ کر کھڑے ہو گئے کہ کسی کا باپ بھی مسجدوں کو بند نہیں کر سکتا۔ وجہ یہی ہے، وہ بھائی بیماریاں بھیجنے والا اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بیماری ہے، وائرس ہے، لیکن ٹالنے والا بھی تو وہی ہے۔ اس کو اس کی بارگاہ میں جھک کر منایا جائے۔ جب یہ تصور ہوگا کہ محراب و منبر کو خاموش کر دیا جائے، مسائل بتانے کے لیے نسل کو کنفیوز کرنے کی منصوبہ بندی کیا گئے، بڑے بڑے لوگ ایسے اتارے گئے، بناسپتی مزاج، اتنے عجیب و غریب قسم کے مبلغ باقاعدہ طور پر ان کو اتارا گیا۔ اللہ نے آپ سے بھی دین کا کام لینا ہے میرے بھائی۔ اس کو جب پھی ڈالی، اللہ نے آپ سے بھی دین کا کام لینا ہے میرے بھائی۔ جانے والے وزیر اعظم کو کہا اللہ نے آپ سے دین کا کام لینا ہے، آنے والے کو کہا اللہ نے آپ سے دین کا کام لینا ہے، بلکہ یہاں تک ان مبلغوں کی نوبت پہنچی کہ رب کو بھی بتانے لگے، اللہ بندہ بڑا نیک ہے۔ کہاں تک پہنچ گئی امت؟ کہیں سے اس طرح کے لوگ اتارے گئے اور کہیں سے وہ جاوید غامدی صاحب جیسے لوگوں کو مقبولیت دی گئی۔ یہ آیت، رکو بھائی، یہ آیت تو فلاں علاقے کے لیے ہے، اچھا یہ حدیث ایسے نہیں ہے مولویوں کے بعد، یہ تو فلاں قوم کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن اس قوم کے لیے، حدیث اس قوم کے لیے، تو ہمارا تو بیچ میں کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو باقاعدہ پروموٹ کیا گیا۔ کہیں سے سوشل میڈیا کی دنیا میں جیلم سے کوئی شخصیت باقاعدہ طور پر اتاری گئی، جس نے کہا یہ بھی ٹھیک نہیں، بخاری کو بھی پتہ نہیں چلا، احمد ابن حنبل کو بھی دین سمجھ نہیں آیا، ابو حنیفہ کو بھی پتہ نہیں چلا، شافعی اور حنبل کو بھی پتہ نہیں چلا، اور نئی نسل اتنی خوش ہے کہ انجوائے کر رہی ہے۔
شاعر اسلامیہ کو یوں ڈسکس کیا گیا، مولویوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، 20 رکعتیں تراویحوں کے بیچ میں لے کے آ گئے، 17 رکعتیں عشاء کی ہے، ان مولویوں کی تو مت ماری ہوئی ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ 20 تراویح ہو گئی، 17 وہ ہو گئی، ارے اللہ کے بندو صرف 4 فرض عشاء کے اور 3 وتر ہیں بس۔ تو نوجوان لبرل آنٹیاں لنڈے کے انگریز انجوائے کر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل دین تو یہ ہے، یہ کون سا دین ہے؟ کو دیوبندی، کو وہابی، کو سنی، کو شیعہ، ہم جناب بابو بابو کو نہیں مانتے، ہم تو کتابوں کو مانتے ہیں۔ یہ وہ طوفان ہائے بدتمیزی ہیں جو مسلسل آپ کی نسل کے دماغ کو ہٹ کر رہے ہیں، وائرس کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ مسئلہ پوچھنا ہے، وہ کہتے چھوڑو پرے، لبرل آنٹیوں اور بیچارے خلاصہ رٹ کے پڑھانے والے، اس امت پر بوجھ جو اساتذہ ہے، جاہلوں کی بات کر رہا ہوں جن کو خارجی مطالعہ نہیں، وہ کہتے چھوڑو پرے مولوی کی بات، گوگل پر سرچ کرو مسئلہ آ جائے گا، بس مولوی کے چکر میں کیوں پڑتے ہو؟ میرے بھائی سوشل میڈیا پر جتنی ویب سائٹس ہیں اسلام کے حوالے سے، آپ کو موسٹلی وہ قادیانیوں کی ملے گی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس سے مسئلہ لے رہے ہیں۔ وہ باہر کی دنیا میں بیٹھے ہوئے یہی کچھ تو کر رہے ہیں۔ وہ بڑی سازش تھی کہ محراب سے آپ کا تعلق توڑا جائے، منبر سے توڑا جائے، مولوی سے توڑا جائے، وہ اس میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ لارڈ میکالے نے جو رپورٹ بیان کی تھی سب سے پہلی ملکہ برٹش کو، برطانیہ کو، وہ کیا تھی؟ اس نے کہا تھا کیا پوزیشن ہے برِ صغیر میں لٹریسی ریٹ کا؟ تو اس نے کہا لٹریسی ریٹ برِ صغیر میں 90.9% ہے۔ کہا کیسے؟ کہنے لگے حیران کن بات ہے، وہاں مقبرے بن رہے ہیں، وہاں بڑے بڑے قلعے بن رہے ہیں، وہاں بڑے بڑے تاج محل، شاہی محل بن رہے ہیں، تو لٹریسی ریٹ کیسے اتنا بڑھ گیا؟ باہر کی دنیا کے لوگ اس سے دین سیکھ رہے ہیں تو ان کو ماں کے بھی حیا کا پتہ ہے، بہن کے تقدس کا بھی پتہ ہے، بیٹی کے شرم و حیا کا بھی پتہ ہے۔ وہ لوگ اتنا شعور رکھتے ہیں کہ ان کو رشتوں کا مکمل ادراک و احساس ہے، اسی کا نام لٹریسی ہے۔ اور جس تعلیم نے بیٹی کو باپ سے، بھائی کو بھائی سے، رشتوں کو رشتوں سے جدا کر دیا، وہ لٹریسی ریٹ تھوڑا ہے۔ مغرب زدہ لوگوں نے کیا کیا؟ ایک فکر ڈال دی لوگوں کے دلوں میں، کامیابی تمہاری کس میں ہے؟ وہ انگلش میں ہے۔ آپ بتائیے اگر انگریزی ہی کامیابی کی علامت ہے تو پھر چائنا کے لوگوں کو تو اس وقت پوری دنیا میں بھیک مانگتے ہوئے نظر آنا چاہیے تھا، کٹورا لیے پھرتے ہوتے، لوگوں کے سامنے مانگ رہے ہوتے۔ پوری دنیا کی معیشت کو تالا لگنے جا رہا ہے اور اس کے تالے کے اوپر بھی لکھا ہوگا میڈ ان چائنا۔ اپنی زبان میں ترقی انہوں نے یوں کی کہ دنیا حیران ہو گئی۔ سخت کرونا کے طوفان کے دنوں میں 8 دنوں میں کئی ہزار بیڈ پر مشتمل انہوں نے وہ ایک ہاسپٹل قائم کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ ترقی تو یہ ہے، لیکن ہمارے لوگوں میں بتایا گیا ترقی کا نام بس یہ ہے انگلش لینگویج۔ دنیا کی سب سے بے وقوف قوم وہ ہے جو لینگویج کو علم سمجھے۔ آپ بتائیے جو یورپ میں کتے نہلا رہا ہے وہ پشتو بولتا ہے، جو امریکہ میں کٹنگ کر رہا ہے وہ سرائکی بول رہا ہے، اور جو برطانیہ میں ڈش واشر ہے وہ کون سی زبان؟ سندھی بول رہا ہے۔ وہ ادھر والے نے وہی زبان بولنی ہے۔ بھائی اس کنجا خانہ کو واش روم کہنا علم نہیں ہے، توجہ ہے نا؟ بہن کو سسٹر کہنا علم، سالے بھڑوئیے نو برادر ان لا کہنا علم نہیں ہے، چاچی پھپھی خالہ نو آنٹی کہنا علم نہیں ہے۔ علم 2 چیزوں کا نام ہے، ایک پالنے والے رب کا پتہ ہو، دوجا سنبھالنے والے محمد عربی کا پتہ ہو، بس۔ ترقی اس میں نہیں ہے، لینگویج میں کہاں ترقی ہے؟ دنیا کو بتاؤ سب سے سونی زبان، عربی سے تو خیر بڑھ کر کوئی بھی سونی نہیں ہے، اور اردو زبان ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی خوبصورت۔ آپ حضور جناب یہ آپ قسم خدا کی اس زبان میں آپ کو ملتے نہیں ہیں یہ جملے، چھوٹا ہو یا بڑا مسٹر، جیڑی زبان دا سلام ہی بدل جائے، غریب دا ہور تے امیر دا ہور، صبح دا ہور تے شام دا ہور، جیڑا ہو دے تے اپنے فخر کرے کردہ روے۔ اقبال نے کہا تمہاری تعظیم آپ ہی اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا تو ناپائیدار ہوگا۔ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان ہی ہے،
مرتبہ تم جسے سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار۔ اس وقت امت کے لیے ضرورت یہ ہے ہم اپنے دین پر اتنا فخر کریں اور ہر فرد اپنی نسل کو فخر کر کے بتائے میرے مصطفیٰ کے دین جیسا کائنات میں دین نہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ حضرات جواب دیں گے، آپ کے پڑوسی ملک کا، انڈیا کا جج، جرنل، وکیل، وزیر، حکمران گائے کا پیشاب پی رہا ہے، حالانکہ اس نے کیمسٹری بھی پڑھی ہے، فزکس بھی پڑھ چکا ہے، بایو بھی پڑھ چکا ہے، میتھ اور انگلش بھی جانتا ہے، اور گائے کا پیشاب پی رہا ہے، اور آپ کا ان پڑھ بچہ گائے کے پیشاب کو پلید سمجھ رہا ہے۔ بتاؤ اس کو کس نے روکا اور اس کو کون نہ روک سکا؟ کیمسٹری تو وہ پڑھا ہوا ہے، احمد آباد کے بچے نے تو کیمسٹری نہیں پڑھی، یہاں کے بیٹے نے تو فزکس بایو نہیں پڑھی، وہ گائے کا پیشاب پی رگا گئے، آپ کا ان پڑھ بچہ اس سے بچ رگا گئے، اور وہ بچ کے کہہ رہے اللہ تیرا شکر گئے مجھے محمد کے دین نے شعور دے دیا۔ بتائیے فخر نہ کرے تو فخر کرنا ہے، فخر نہ کرے تو اعتزاز احسن کی ماں کا حق بنتا ہے فخر نہ کرے جس نے اس کو دین نہیں دیا۔ پریشان تو ہو ڈبو چودھری کی ماں جس نے اس کو دین نہیں دیا، روئے تو ملالہ کی ماں جس نے دین نہیں دیا، خادم حسین رضوی کی ماں تو خوش ہوتی ہے میں نے اپنے بچے کو محمد عربی کا دین دیا ہے اور ختم نبوت کی چوکیداری۔ ترقی یافتہ سمجھتے گئے اور دنیا یقیناً ترقی کی راہ پر وہ گامزن ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اگر یورپ کا پڑھا لکھا نوجوان سور کا گوشت کھا رہا ہے اور آپ کا ان پڑھ بچہ وہاں مزدوری کرنے والا سور کے گوشت سے نفرت کر رہا ہے، بچاؤ وہ کیمسٹری فزکس بایو پڑھنے کے باوجود بھی سور کا گوشت کھا رہا ہے، اور تیرا ان پڑھ مزدور بیٹا سور کے گوشت سے نفرت کر رہا ہے، تو اس کو کس نے بچایا؟ مصطفیٰ کے، بولیے مصطفیٰ کے۔ تو اس سے بڑھ کر اور ہم کیوں نہ کریں فخر، لیکن اپنی نسلوں کو بتانا ہے بیٹو ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پائلٹ بنو، جج بنو، لیکن تمہاری فکر کے اندر یہ تصور راسخ ہونا چاہیے کہ تم دنیا کے جس فورم پہ بھی کھڑے ہو لوگوں کو بتا دو ہم سب کچھ بعد میں ہیں، محمد عربی کے غلام پہلے۔ اقبال فرماتے گئے شور گئے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں غلود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اتنے تقسیم ہوئے کہ فرقوں کا تحفظ کرنے میں فخر ہونے لگا، مجھے اپنے لیڈر کے تحفظ میں فخر ہے۔ 25 سال کی پرانی رفاقتیں لیڈر کو چور کہنے پر قتل کی حد تک پہنچ چکے بندے، میں نے اس لیے مارا کہ اس نے میرے لیڈر کو چور کہا، پارلیمنٹ کے سیشن میں ٹھڈے مارے گئے کہ میرے لیڈر کو برا کہا، ٹیلی ویژن چینل پہ لائیو کوریج میں اٹھا کر جگ منہ پہ مارا گیا، میرے لیڈر کو برا کہا۔ ہمیں تحمل اور بردباری کا درس دینے والے لنڈے کے انگریزوں، فرق یہ ہے کہ تمہیں اپنے لیڈر سے پیار ہے اور مرکزی میلاد کمیٹی کے ہر رکن کو محمد عربی سے۔ ہم نے اپنے نسلوں کو بتانا ہے ہمارا سب کچھ میرا نبی ہے، اور ہم جب تک زندہ ہیں حضور کی عزت کے تحفظ کے لیے میدان میں کھڑے رہیں گے۔ ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے، ہماری سانسیں
رواں ہے جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے، رگوں میں جب تک لہو ہے باقی نبی نبی ہم صدا کریں گے، رگوں میں جب تک لہو ہے باقی نبی نبی ہم صدا کریں گے، زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے، زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے، گر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے، گر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے، وہ سات پردوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھے تو ڈھونڈ نکلے گا کوئی غازی، یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کے چین سے وہ جیا کریں گے، یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کے چین سے وہ جیا کریں گے، رگوں میں جب تک لہو ہے باقی نبی نبی ہم صدا کریں گے، ہمیں اپنی نسلوں کو بتانا ہے، جینا بھی محمد عربی کے لیے ہے، مرنا بھی محمد عربی کے لیے ہے، عالمی طاقتوں کا مزاج یہ ہے، وہ تحمل کا درس دے کے بغیرتی کے ماحول میں دھکیلنا چاہتی ہیں، وہ ہمیں بردباری کا سبق سکھا کے بے حیائی کی طرف لگانا چاہتی ہیں، لیکن جب ماؤں کی تربیت اعلیٰ ہوگی، جب باپ کی کمائی حلال ہوگی، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، پھر آپ کا بیٹا جج بھی ہوگا تو حکیم الامت حضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری کا کردار ادا کرتا نظر آئے گا، ماں کا کردار اعلیٰ ہوگا، باپ کی تربیت اعلیٰ ہوگی، پھر بیٹا وکیل بھی ہوگا تو غازی علم الدین کی وکالت کرتے ہوئے محمد علی جناح کے روپ میں نظر آئے گا، اگر ماں کا کردار اعلیٰ ہوگا، باپ کی کمائی حلال ہوگی، بیٹا یورپ سے کوالیفائیڈ بھی ہوگا تو اقبال کی صورت میں نظر آئے گا اور کہہ رہا ہوگا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما گا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، اگر ماں کی تربیت اعلیٰ ہوگی، اگر باپ کی کمائی حلال ہوگی تو پھر بیٹا حاکم وقت ہوگا تو نور الدین زنگی کے روپ میں نظر آئے گا، بیٹا پھر جناب جرنیل ہوگا صلاح الدین ایوبی کے روپ میں نظر آئے گا، قسم پروردگار کی خان کا نشین ہوگا تو حضرت جناب امیر ملت کے روپ میں نظر آئے گا، سید زادی کی جھولی میں پلے گا تو سیدنا مہر علی تاجدار گولڑا کے روپ میں نظر آئے گا، ماں کا کردار اعلیٰ ہوگا، بیٹا محدث بھی ہوگا فاضل بریلی کے روپ میں نظر آئے گا، جب ماں کے کردار اعلیٰ ہوں گے تو پھر بیٹا پروفیسر ہوگا، نور بخش توکلی کا رول پلے کرے گا، الیاس برنی کا کردار ادا کرے گا، اگر بیٹا جج بھی ہوگا تو خواجہ محمد شریف کا کردار ادا کر کے غازی ممتاز کی چوکیداری کرتا نظر آئے گا، پولیس ملازم ہوگا، غازی ممتاز قادری کا رول پلے کرے گا، اسٹوڈنٹ ہوگا، یورپین کوالیفائیڈ ہوگا، غازی عامر چیمہ کا رول پلے کرے گا، غازی خالد یوسف کا کردار ادا کرے گا، یورپین نیشنلٹی ہولڈر ہوگا، غازی تنویر حسین قادری کا کردار ادا کرے گا، وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہوگا، امام نورانی کا رول پلے کرے گا، وہ سینٹ کا رکن ہوگا، مجاہد ملت علامہ نیازی کا کردار ادا کرے گا، وہ مفسر ہوگا، سید ابو الاسناد قادری کا کردار ادا
ادا کرے گا، وہ امام مسجد ہوگا، سید خلیل قادری کا رول پلے کرے گا، تیرا بیٹا امام مسجد ہوگا یا ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر محمد کا دین پڑھانے والا ہوگا، تو امیر المجاہدین امام عظیمت علامہ خادم حسین رضوی کا کردار ادا کرتا نظر آئے گا۔ آج ہمیں دنیا کو بتانا ہے، ہم الحمدللہ شعور رکھتے ہیں، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، اور چاند پہ پہنچنا کمال نہیں ہے، ماں کے قدم چومنا کمال ہے، اور بڑی عہدے و منصب پہ بیٹھنا کمال نہیں ہے، رات کو سوتے ہوئے ابا کے قدم دبانا، پاؤں دبانا کمال ہے، اور چوکوں میں کھڑے ہو کے سگار پینا، بیٹی بہنوں پر گندی نظریں رکھ کے اپنے باپ کی گندی کمائی پر، اپنے گھٹیا عہدے پر اترانا کمال نہیں ہے، اور پڑوسی کی بہن ماں کو دیکھ کر شرم و حیا سے نگاہیں جھکانا کمال ہے، دھوکہ فراڈ کر کے یورپ امریکہ سے تعلق جوڑنا کمال نہیں ہے، اور یورپ و امریکہ کو آنکھیں دکھانا کمال ہے۔ آج شعبدہ بازی کا دور آ گیا، وہ کہتا ہے ہم نے کہا ایبسلوٹلی ناٹ، میں کہتا ہوں اور میرے پیارے بھائی، اسٹیٹ بینک کو کس نے جناب بینک کے حوالے کیا؟ امریکہ کے فوجیوں کو اسلام آباد میں بغیر ویزے کے کس نے سپورٹ کیا؟ یورپ کو کس نے آسیہ کو بہن بنا کے پیش کیا؟ آفیہ صدیقی کو کس نے بیچا؟ ریمنڈ ڈیوس کا سودا کس نے کیا؟ $1,00,000 ایک ڈیم کے نام پہ جس بدبخت چیف جسٹس سابق نے لیے گئے، اور تمہیں تمہارا شعور مبارک ہو، ہمیں ختم نبوت کا نور مبارک۔ آج دنیا فخر کر رہی ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے آج کون ذلیل ہوا، کون آگے ذلیل ہوگا، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کس نے 50 کروڑ دیا، کون 50 کروڑ میں بکا، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کون امریکہ کا غلام ہے اور کون فرانس کا جناب داماد ہے، ہمیں تو یہ پوچھنا ہے او میرے پارلیمنٹ کے ممبروں، او پیتے پیپے نونے لوگوں، اتنا بتا دو جب کتا میرے نبی پہ بھونک رہا تھا تو تو سویا ہوا کیوں تھا؟ مجھے اتنا بتا دو جب بیلجیم کا کتا بھونکا، جب فرانس کی کتیا بھونکی، جب انڈیا کی بدکار عورت بھونکی، اور لیڈر کے لیے نکلنے والوں، اور پارٹی کے لیے نکلنے والوں، اور جماعتوں کے لیے نکلنے والوں، میرا سادہ بھائی پوچھنا چاہتا ہے کہ لیڈر کے لیے کتنی محبت ہے، قائد کے لیے کتنی محبت ہے، جماعت کے لیے کتنی محبت ہے، تو پھر تیرا حق بنتا ہے تو اس سے پیار کر، میرا حق بنتا ہے میں اس ماں کو سلام کروں جس ماں کا بیٹا ہاتھوں میں کڑیاں ڈالے، پاؤں میں بیڑیاں ڈالے، 4 شیڈول کا پرچہ لیے، وہ پھر بھی چوک میں چوراہے میں کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا ایک جو بھی عبادت ہوتی ہے ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، ناموس رسول اکرم کی جان دے کے حفاظت کرتے ہیں، ایک جو بھی عبادت ہوتی ہے ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، ناموس رسول اکرم کی جان دے کے حفاظت کرتے ہیں۔ جینے کا ہمیں کچھ شوق نہیں،
مرنے کی ہمیں کچھ فکر نہیں، وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں، وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں، جو حق کی حمایت کرتے ہیں۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، آج ہمیں میٹھی سی نیند سلانے کی کوشش ہے، لیکن سلام ہو محراب و منبر کے چوکیداروں، روکھی کھا کے نام نہاد نمازی چودھری کی کڑوی کسیلی باتیں سہ کر بھی تم نے نہ مسجد کی صفائی چھوڑی، نہ محمد عربی کے در کی گدائی چھوڑی۔ جہاں دین کو مرضی کے مطابق موڑا گیا، او میرے پیارے دوستو، میرے لیے آپ کے لیے سے اور سادے الفاظ نہیں، پیتے پیپے نے مجھے بتا دو، آج سعودیہ پٹ چکا، ذلت رسوائی مقدر بن چکی، دجال کے نام پہ اڈا شہر قائم ہو چکا، انسانیت کا قاتل ٹرمپ دندناتا رہا، پریزیڈنٹ بائیڈن فلسطین کی بیٹیوں کی عزت کا سودا کر کے پھر وہ لینے گیا عشیرباد سعودیہ کی، کیا کیا نہیں ہوا اس دور میں، اللہ کی قسم ہے۔ مرکزی میلاد کمیٹی کے نوجوانوں، سلام ہے آپ کی کاوش و کوشش کو، محراب و منبر کا کمال یہ تھا، تمہارے ملک میں جب دھوپ کا سورج، ظلم کا سورج، طاقت و قوت پر ناز کرنے والا فرعون نما حاکم کہہ رہا تھا، یہ چھوٹا سا طبقہ ہے، یہ چھوٹے سے لوگ ہیں، میں نے کچل کے رکھ دیا، آسیہ کو بہن بنا کے تمہیں پیش کر دیا گئے۔ یہ سارے پروسس سے گزر کر بھی وہ نوجوان کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم ہے ہماری ماؤں نے ہمیں حکمرانی کے لیے، ہمیں تجارت کے لیے، بزنس کے لیے ہماری تربیت نہیں کی ہے، ہم تو محمد عربی کے لیے آئے گئے۔ یہ سبق کس نے دیا؟ کسی کو بھٹو کا سبق یاد ہے، کسی کو نواز کا سبق یاد ہے، کسی کو عمران کا سبق یاد ہے۔ سلام ہے نوجوانوں، تمہیں غیرت کے سلطان کا سبق یاد ہے۔ ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی، وہاں تمہارے لیے دہن میں زبان، تمہارے لیے بدن میں ہے جان، تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ آج دنیا کو یہ پیغام دینا ہے ہم نے، ہم تحمل والے بھی ہیں، بردباری والے بھی ہیں، شرافت والے بھی ہیں، غیرت والے بھی ہیں، ہم چپ رہے ہیں۔ علی حجویری کا کردار ادا ہوتا ہے، خواجہ غریب نواز کا ہوتا ہے، ہم بول پڑے ہیں صلاح الدین ایوبی بن جاتے ہیں، ہم چپ رہے ہیں حاجی محمد ابو داؤد صادق پلے رول پلے کرتے گئے، ہم بول پڑے تو امیر المجاہدین خادم حسین رضوی کا کردار ادا کرتے گئے، ہم چپ رہے غازی تنویر بنتے ہیں، ہم بولے تو پھر 8 مہینے سورج کی روشنی تک نہ دیکھی۔ 28 سال کے نوجوان نے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا مجھ سے بات کرنی ہے تو حکمرانی کی نہ کرو، محمد کی سلطانی کی بات کرو۔ اقبال کہتے گئے گر صاحب ہنگامہ نہ ہو
منبر و محراب دی بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب، بیدار ہو دل جس کی فغان سحری سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب۔ اس کے لیے ضروری ہے ختم نبوت کے لیے آؤ میدان عمل منتظر ہے۔ نوجوانوں ہم کہتے ہیں دیوبندیوں، وہابیوں، سنیوں، شیعوں، پیتے ہو پیپے ہو ڈونے ہو، ہندیوں سندھیوں، بلوچوں پٹھانوں سرائکیوں، آؤ میدان میں کھڑے ہو کے قرآن کے نور کو تکو۔ قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ قرآن کہہ رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم، کہیں کہتا ہے لا تقولوا رائنا، یہ دو بندیوں کو نہیں کہہ رہا، سنیوں کو نہیں کہہ رہا، وہابیوں کو نہیں کہہ رہا، یہ ان کو کہہ رہا ہے جو مصطفیٰ کو دیکھ دیکھ کے جینے والے گئے۔ احمد رضا کا سبق یہی ہے، سنیت کی فکر یہی ہے۔ اور نبی کو اپنے جیسا کہو گے، قادیانی کتے کو بھونکنے سے کیسے روکو گے؟ نبی کو مرا ہوا کہو گے، قادیانی کو کیسے روکو گے؟ دیوار کے پیچھے سے بے خبر کہو گے، قادیانی کتے کو کیسے روکو گے؟ او دوستو، اگر چاہتے ہو کہ کوئی کتا محمد عربی کی عزت و ناموس پر زبان کھولنے سے پہلے سوچے، اس کے لیے پھر آؤ دیوبندی سنی وہابی شیعہ ہندی سندھی بلوچ پٹھانوں، اپنے بچوں کو شعور دینے کے لیے یہ نغمہ منتقل کرنا ہوگا کہ سب سے ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا، ہمارا نبی۔ پہلا درس ہے، یہ وہ پہلی فکر ہے جو نسلوں میں منتقل کرنا ضروری ہے۔ ہمیں ان سے گلہ نہیں ہے، لیڈروں، جماعتوں، پارٹیوں کے لیے، رشتہ داروں سے لڑنے والوں، ہم کہتے ہیں بس سب کچھ نبی کے نام کر دو، سب کچھ نبی کے ریڈ لائن کھینچ دو۔ ہم عالمی دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کرو، معیشت، تجارت، سیاست، جو کرتے ہو کرو، بس نبی کی طرف نہ بڑھو۔ یہ ریڈ لائن کراس ہوئی تو پھر ہمیں کسی کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور یہ خادم رضوی کی بات نہیں، حاجی ابو داؤد صادق کی بات نہیں، محدث اعظم کی بات نہیں، غزالی زمان کی بات نہیں، فاضل بریلی کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے یہ ابو بکر صدیق کا سبق ہے۔ سگے باپ نے کہا یوں دھکا دیا کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ۔ آؤ قرآن کی جانب بڑھو۔ ابو بکر کے بیٹے نے کہا تو باپ نے کہا تو میری تلوار کی زد میں ہوتا، اتنے ٹوٹے کرتا، آنے والوں کو پتہ لگ جاتا۔ ابو بکر نو بال پیارا نہیں، آمنہ دا لال پیارا گئے۔ اور یہ سبق فاروق کا ہے، عثمان کا ہے، حیدر کا ہے، اور جناب والا روضہ رسول کے سجادہ نشین کربلا کے شاہ سوار حسین ابن علی کا ہے۔ آج 14 صدیاں بعد ہم کفر کو یہی پیغام دے رہے گئے۔ ہماری ماؤں نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بچپن سے شعور دیا گئے، ہم انجینئر ہوں یا ڈاکٹر ہوں، ہم پائلٹ ہوں یا جج ہوں، ہم فقیر ہوں یا سفیر ہوں، ہم پیر ہوں یا عالم ہوں، ہم یہی کہہ رہے تھے، یہی کہہ رہے گئے، یہی کہتے رہیں گے کہ سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں
مگر آقا کا منصب جدا ہے. جو جانتا ہے ماں کی لوری سے سبق ملا ہے وہ مل کے میرے ساتھ آخری مرتبہ آخری لمحے بول کے کہہ دے سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر آقا کا منصب جدا. اے سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صفِ انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. ایک کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے. یہی فکر ہے یہی نور ہے. آؤ اپنی نسلوں کو بتائیں حضور کے لیے کمپرومائز نہیں, حضور کے لیے مصلحت نہیں, حضور کی عزت پر پہرا 24 گھنٹے, ہر ایک سانس پر, سانسوں کی ایک ایک ڈوری پر, خون کے ایک ایک قطرے پر. جس پارٹی میں ہو, جس جماعت میں ہو, جس تنظیم میں ہو, جس لشکر میں ہو, آپ اس لشکر میں کھڑے ہو کر آنکھ میں آنکھ ملائیں. ہمیں چھوڑ دو, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. سیاست تمہیں مبارک, پارلیمنٹ کی رکنیت تمہیں مبارک, ہماری کوئی خواہش نہیں ہے. ہمیں حضور کے نام پہ بچھے ہوئے منبر ملتے ہیں. ہمیں انشاءاللہ تم بازاروں چوکوں میں نہیں پاؤ گے. چوکوں والے کام تم کرو. اگر وقت آئے تو بھٹو کی طرح ختم نبوت کے ڈیکلیریشن کا کام کرو. غیرت کی بات آئے تو پھر اس وقت موت و حیات کی کشمکش میں تڑپنے والے پرویز مشرف نے جب ڈاکٹر قدیر کا سودا کرنا چاہا تو اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والے محترم سردار ظفر اللہ خان جمالی, جس نے پارلیمنٹ میں کہا تھا اللہ اس پارلیمنٹ کو میرے مرنے سے پہلے موت دے جس میں تیرے محبوب کی عزت کا تحفظ نہ ہو سکے. اور رول پلے کرو گے تو انشاءاللہ پھر مایوس نہیں پاؤ گے. کفر بہت کمزور ہے, سازشی ہے, تیز ہے, بے غیرت ہے, بے شرم ہے, لیکن بہت کمزور ہے. مرکزی میلاد کمیٹی والوں کتنا کمزور ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. گجرانوالہ کے غیور باسیوں کتنا کمزور ہے, تجربہ کر لو. کروڑوں آئی ڈیز سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں, کفر ٹس سے مس نہیں ہوتا. کسی ایک موبائل پر امیر المجاہدین کی فوٹو کو شیئر کر دو, امیر مجاہدین کے فوٹو کو لائک کر دو, تو جو فوت شدہ ایک غیرت مند بابے کی فوٹو کفر نہیں پچا سکتا, وہ زندہ مرد مجاہد کو کیسے برداشت کر سکتا ہے. وہ اتنا کمزور ہے اس لیے کہ کفر جان چکا ہے, وہ اپنے آخری حربے پتے استعمال کر چکا ہے, لوٹنا چاہتا ہے. دنیا فطرت کی طرف لوٹنا چاہ رہی ہے. یورپ میں 11 سال کی بچی ماں بنی, یورپین نے جشن منایا. وہ سگے بھائی سے بدکاری کرتے ہوئے ناجائز بچے کی ماں بنی, یورپ خوش ہوا. لیکن آپ بتائیے جن کی تہذیب اتنی گندی ہے, جن کی فکر اتنی باسی ہے, آپ ذرا اپنے ماحول کو دیکھیں. میرا اور آپ کا فیڈر پیتا ہوا بچہ جب صبح سویرے کالج یونیورسٹی جانے والی بہن کا ہاتھ پکڑ کے بس اسٹینڈ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ بہن اپنے آپ کو کتنا محفوظ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اس کا ہاتھ اس کے محافظ بھائی کے ہاتھ میں ہے. یہ ہے میرے مصطفیٰ کے دین کا شعور. یاد رکھو وہاں اماں اولڈ ایج ہوم میں تڑپتی ہے, باپ اولڈ ایج ہوم میں تڑپ رہا ہے. بچہ سال کے بعد گلدستہ پھولوں کا پکڑا کے سیلفی بنا کے فادر ڈے اور مدر ڈے قرار دیتا ہے. ایک دن میں نے گجرات میں دیکھا, چوک میں کھڑا نوجوان دوستوں سے گپ شپ کر رہا تھا. اس کی ماں آئی, اس نے ایک رکھی اور اس کو کہا چل تیرے باپ کو بتاتی ہوں. تو وہ سر جھکائے ہوئے چل رہا تھا. میں نے کہا اللہ کی قسم ہے یہ نوجوان بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میری ماں کے قدموں میں ہے اور اس کو محمد کے دین نے دیا ہے. مصطفیٰ کا دین بڑا اعلیٰ دین ہے. نوجوانوں, بہنوں, ماؤں, بیٹیوں کے تقدس کو
پامال کرنے کی عالمی منصوبہ بندی ہے. ڈراموں فلموں کی صورت میں اداکاروں فنکاروں کو تمغہ امتیاز سے نواز کر بے غیرتی اور بے حیائی کے کلچر کو پروموٹ کرنے کا ایک اہتمام ہے. اس دور میں ہمیں کسی سے کچھ نہیں لینا. اللہ کا شکر ہے کہ جب کرٹیسائز کیا جاتا ہے محراب و منبر کو تو اس دور میں کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں جو اس محراب منبر کی فکر کو لوگوں تک منتقل کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہر فرد اسلام کے نور کو لوگوں میں منتقل کرے گا تو قادیانیت کے لیے سب سے بڑی موت یہی ہے. وہ تمہیں کبھی پاسپورٹ کا، وہ تمہیں یورپ کی نیشنلٹی کا جھانسا دے گا، بزنس و تجارت کا جھانسا دے گا. لوگوں ہر چیز سے منہ پھیر لینا، گنبد خضرا کے مکین سے رخ نہ پھیرنا. حضور کی رحمت، حضور کی برکت، حضور کی عنایات. کوئی نہیں آتا قبر میں. بچے گھر میں، دوست گھر میں، بہنیں گھر میں، بیٹیاں گھر میں روتی ہیں. اس قبر کی تاریکی میں جو سب سے پہلے جلوہ گر ہوتے ہیں وہ آمنہ کے لال ہیں. بس آپ کے لیے یہی پیغام، یہی محبت نامہ ہے کہ جب ہم قبر میں جائیں، اماں گھر میں رو رہی ہو، بھائی دوستوں میں رو رہا ہو، تو مصطفیٰ کریم جلوہ گر ہوں. فرشتے پوچھیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، پاک پیغمبر فرمائے آج اس سے نہ پوچھو، آج مجھ سے پوچھو یہ کون ہے. اس نے ہمیشہ ہر دور میں میری عزت کا دفاع کیا، عظمت کا پہرا دیا، تو میں وہ لجپال ہوں، بتانے آیا ہوں. دنیا میں اس نے میری بات کی ہے اور قبر میں آج میں محمد اس کے پہرے کے. تو جب حضور آ جائیں تو پھر خیر ہوتی ہے، پھر برکت ہوتی ہے، پھر ہر چیز بدل جاتی ہے. اللہ آپ کے گھروں کی، بچوں کی، نسلوں کی رزق کی عزت کی حفاظت فرمائے. اللہ آپ کو ہمیشہ رسول کائنات کی عزت و عظمت کا نور نصیب فرمائے، عشق محمدی کا نور نصیب فرمائے. اللہ ہمارے گھروں میں، بچوں میں حضور کی محبتوں کا یہ سلسلہ تا قیام قیامت جاری و ساری فرمائے. آمین و آخر دعویٰ یا ان الحمد.